نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیارے پیارے سیگمنٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم سوالات و جوابات کا سیشن کرتے ہیں، بعض اوقات اعراب پہچاننے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک سیگمنٹ شامل ہوگا، دیکھتے ہیں کہ آج کون سا سیگمنٹ ہوگا۔ لیکن ابتداً ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اور بچوں، پہلے سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ کڈز مدی چل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے، وہ تلاوت کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ علم تجوید سے متعلق کوئی قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی قاری صاحب جو آیتیں پڑھیں گے انہی میں سے ہم کسی آیت کو سلیکٹ کر کے کوئی قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پورا سیگمنٹ ہوگا، پورا پیکیج ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، تجوید کے قواعد بھی ہیں، تو اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، ہماری کلاس بھی ہے، کچھ لرننگ بھی ہوگی، توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر وہ قاعدہ پہلے سے معلوم تھا تو دوبارہ سن لینا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، اور اگر نہیں آتا تھا تو انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ اب بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے دوسرے مرحلے کی طرف، جس میں ہم بچوں قواعد سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی قاعدہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بڑا آسان ہے، توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے قاعدے کی طرف۔ بچوں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو قاری صاحبان نے بھی بتایا ہوگا، آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ جو عربک الفابیٹ ہوتے ہیں، عربی کے حروف تہجی ہوتے ہیں، ان میں بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض پر پڑھے جاتے ہیں اور بعض باریک پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ بعض کنڈیشنز میں ان کو پر پڑھتے ہیں اور بعض صورتوں میں ان کو باریک پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح لفظ لام ہے، جس طرح لفظ الف ہے، اسی طرح لفظ را۔ کون سا لفظ ہے؟ را، حرف را،
یہ بچوں را ایسا حرف ہے کہ بعض صورتوں میں اس کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کی آواز موٹی نکلتی ہے، اور بعض صورتوں میں اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، قاری حضرات نے بیان کی ہیں، چند صورتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی حرف کو پر پڑھنا یعنی اس کی آواز موٹی نکالنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علم تجوید کی ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ تفخیم۔ کیا کہتے ہیں؟ خا کے ساتھ تفخیم۔ تفخیم کا مطلب کیا ہے؟ کسی حرف کو پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، اس کی آواز موٹی نکلے گی۔ اور کسی حرف کو باریک پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترقیق۔ دو نقطے والا کاف، ترقیق۔ کیا؟ تفخیم کا مطلب حرف کو پر پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب حرف کو باریک پڑھنا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب حرف را جو ہے، را حرف جو ہے، اس کو بعض صورتوں میں پر پڑھتے ہیں اور بعض صورتوں میں باریک پڑھتے ہیں، یعنی را میں کبھی تفخیم ہوتی ہے، کبھی ترقیق ہوتی ہے۔ تو آج ہم را کو پر پڑھنے کی چند صورتوں پر غور کریں گے۔ ویسے تقریباً 7 ایسی کنڈیشنز ہیں، 7 ایسی صورتیں ہیں جن میں حرف را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ 7 کی 7 تو آج ہم کور نہیں کریں گے، 2-3 کو ہم آج ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی آپ کو میں ایک صورت بتا رہا ہوں کہ را پر جب زبر ہو یا پیش ہو، کیا؟ را پر زبر ہو یا تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کو پر پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش کی تنوین ہو، 2 زبر یا 2 پیش کی تنوین ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، را پر 2 زبر ہو یا را پر 2 پیش ہو، ان تمام صورتوں میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، یعنی کہ اس میں تفخیم کریں گے۔ را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور صورت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ را خود ساکن ہو، یعنی را کے اوپر جزم آ جائے، را پر جزم آ جائے، اور را سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے۔ را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بھی را کو کیسے پڑھتے ہیں بچوں؟ پر۔ پر کا مطلب کیا ہے؟ را میں ہم تفخیم کرتے ہیں، را کی آواز موٹی نکلے گی۔ تو مجموعی طور پر میں نے آپ کے سامنے 6 صورتیں بیان کر دی ہیں، اگر ان کو ہم کھول کے بیان کریں۔ دوبارہ لاسٹ ٹائم میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، را پر 2 زبر ہو، را پر 2 پیش ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، تو ان تمام صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب دیکھتے ہیں یہاں پر جن آیات کی تلاوت ہمارے قاری صاحب نے کی ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں مختلف مقامات پر را آئے گا۔ بچوں آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ را کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، یعنی کہ را میں تفخیم کرنی ہے یا ترقیق، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مقام آپ دیکھیں، پہلی آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں را آ رہا ہے اور را کے اوپر زبر ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ را پر ہوگا باریک ہوگا؟ کیوں؟ را پر زبر آ گئی، ماشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں گے را کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ کیوں؟ ہاں وجہ بھی بتانی ہے، را پر کیا ہے؟ زبر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں دیکھیں گے را پر جزم آ رہی ہے، لیکن اب جزم ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس سے پہلے والا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اب اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے را کو ہم کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ ایک اور مقام دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیں طیرن، اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ اونچی آواز میں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ را پر 2 زبر کی تنوین ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ بچوں نے سمجھا۔ اللہ پاک ہمیں تجوید کے ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں مختلف آیات ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں اور آیتوں کے جو مختلف فضائل بیان کیے ہیں، تو ان فضائل کو ہم اپنے سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں، یعنی وہ حدیثیں، وہ روایتیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین جن میں صورتوں اور آیتوں کے فضائل بیان کیے گئے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اور یہ شامل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم سنیں، سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس پر
عمل بھی کریں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، مختصر سورت ہے، اس کی فضیلت بیان کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بچوں کو اور کڈز مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ ان کو یہ سورت بھی یاد ہوگی۔ اس سورت کی فضیلت جانتے ہیں۔ اس سورت کا بچوں نام ہے سورہ کافرون۔ کیا نام ہے؟ سورہ کافرون، اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، بڑی مشہور سورہ مبارکہ، ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو بچوں اس کی دو فضیلتیں ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری یعنی آزاد کرتی ہے۔ سورہ کافرون رات کو پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ بندے کو شرک سے بری یعنی کہ آزاد کر دیتی ہے۔ بچوں جو ہمارا شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ ہے، جو امیر سنت نے ہمیں اوراد و وظائف عطا فرمائے ہیں، تو ان میں بھی ایک ورد، ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے جو مختلف صورتیں، آیتیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تو سب سے لاسٹ میں، سونے سے پہلے تمام وظائف پڑھنے کے بعد سب سے لاسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کافرون، یہی قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور اللہ پاک ہمیں شرک سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرمائے گا۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، تو انشاءاللہ اسلام پر، توحید پر ہی ہمارا کیا ہوگا؟ خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی یعنی کہ سورہ کافرون پڑھی، تو گویا اس نے قرآن پاک کے چوتھائی یعنی 1/4 حصے کی تلاوت کی۔ یعنی بچوں قرآن مجید کے اگر 4 حصے فرض کیے جائیں تو ان 4 حصوں میں سے ایک حصے کو پڑھنے والے نے جتنا ثواب لینا ہے، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی سورہ کافرون پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو مختصر صورت ہے، بڑی پیاری صورت ہے، نیت کیجئے انشاءاللہ رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھا کریں گے اور وقتاً فوقتاً بھی اس کو پڑھتے رہیں گے۔ جب جب سورہ کافرون پڑھیں گے تو اس حدیث پاک کے مطابق ہمیں 1/4 یعنی قرآن کے چوتھائی حصے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے کن مخلوقات کا، کن نعمتوں کا، اپنے کن احکامات کا ذکر کیا ہے، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گھروں میں روز ہی دسترخوان لگتا ہے اور اس پر مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک ایسے دسترخوان کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک کے 7ویں پارے کی سورہ مائدہ میں ہے۔ اور یہ مبارک دسترخوان اللہ پاک نے ایک قوم کی خواہش پر آسمان سے زمین پر اتارا تھا، جس میں تھے مزیدار قسم کے کھانے۔ چلے آئیے پہلے وہ آیت سنتے ہیں جس میں اس مبارک دسترخوان کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وأنت خیر الرازقین۔ ترجمہ، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خواہش کی تھی کہ اللہ پاک ان پر آسمان سے دسترخوان اتارے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ خواہش پوری فرمائی۔ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر اترے، اور بعض روایتوں میں ہے ایک تلی ہوئی بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن آئل ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد مختلف سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی
چوتھی پر پنیر، پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ انتقال کر گئے۔ تو بچوں، آج ہم نے آسمانی دسترخوان کے بارے میں سنا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں بچوں آج کچھ کوسچن آنسر ہوں گے، کچھ سوالات میری طرف سے اور جوابات آپ کی طرف سے ہوں گے۔ بچوں اس کا انداز یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے میں ایک ایک بچے کو سلیکٹ کروں گا اور وہ آئیں گے بورڈ کی طرف، ٹھیک ہے؟ میں ان دونوں بچوں سے سیم سوال کروں گا، ایک طرح کا ہی سوال ہوگا اور سوال کی تعداد ہوگی 6 کوسچن ہوں گے۔ پہلے میں سوال کرتا جاؤں گا، وہ جواب دیتے جائیں گے۔ جواب دینے کا انداز یہ ہوگا کہ وہ منہ سے جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ سوال سننے کے بعد جواب ذہن میں سوچیں گے، جو جواب ان کو سمجھ میں آئے گا وہ اپنے سامنے پڑی ریڈ کلر کی باسکٹ میں تلاش کریں گے۔ آپ کہیں گے جواب باسکٹ میں کیسے ملے گا؟ جی ملے گا، کس طرح کہ ان دونوں ٹوکریوں میں، دونوں باسکٹس میں بہت سارے رنگ برنگے کلرفل پیپرز موجود ہیں۔ ان پیپرز پر آپ کے سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ بس آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہے، سوال سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کا جو مطلوبہ جواب ہے وہ وہاں سے تلاش کرنا ہے۔ جس پیپر پر آپ کو جواب مل جائے اس پیپر کو آپ اٹھائیں گے اور سوال نمبر کے حساب سے اس سیکوینس سے آپ بورڈ پر کیا کرتے جائیں گے؟ پن کرتے جائیں گے۔ دیکھیں دونوں طرف بورڈ موجود ہیں اور دونوں بورڈز پر کیا ہیں؟ 6 نمبر لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر نمبر کے آگے آپ نے جواب پن کرنا ہوگا۔ اس دوران نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی دوسرے بھائی کے بورڈ کو دیکھنا ہے، اپنی محنت اور کوشش سے کرنا ہے۔ 6 سوال مکمل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی، تو اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا اس کمپٹیشن میں، اس مقابلے میں کون حصہ لینا چاہے گا؟ 4 بچے ہیں۔ وہ جو لاسٹ میں بیٹھے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد عمار۔ محمد عمار، آپ کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ جواب دے سکیں گے؟ کوشش کروں گا۔ چلیں آ جائیں گے، آپ بورڈ کی طرف آئیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی عمار کے مقابلے میں یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، پہلے ہی فوراً ہاتھ کھڑا کیا۔ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد نہال۔ جی محمد نہال، عمار کے مقابلے میں نہال آئیں گے، تو وہ تو آپ سے بڑے لگ رہے ہیں عمر میں، تو جیتے گا کون؟ جس کے نصیب میں ہوگا۔ جس کے نصیب میں ہوگا۔ بہت اچھا جواب دیا ہے، چلے دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں جیت لکھی ہے۔ جی عمار اور نہال، ماشاءاللہ۔ جی تو شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ آپ کو میں پیٹرن بتا چکا ہوں کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال میری طرف سے، جواب آپ کی طرف سے۔ جواب دینے کا انداز کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ابتدا کرتے ہیں پہلے سوال سے، غور سے سنیں گے۔ پہلا سوال بچوں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غزوے یعنی اسلامی جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ محبت کا اظہار تھا، قرب کا اظہار تھا۔ وہ کون سا غزوہ تھا جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے یہ فرمایا تھا؟ جی دوسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی صورت ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے مکہ شریف کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کی بالکل پہلی آیت میں اللہ پاک نے مکہ شریف کی قسم یاد فرمائی ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال بڑا آسان ہے۔ زمزم شریف کن نبی علیہ السلام کی برکت سے جاری ہوا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کون سے ہیں، ان کا نام بتانا ہے جن کی برکت سے زمزم شریف عطا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال، سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں یعنی 29 میں مکہ شریف کا کیا نام ذکر ہوا ہے؟ جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ فوراً پہنچ جائیں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں مکہ شریف کا کون سا نام ذکر ہوا ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں پر اللہ پاک کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ آخری سوال،
آپ یہ بتائیے کہ سورہ حج میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورہ حج کی ٹوٹل آیات کی تعداد بتانی ہے۔ جی 6 سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا، آپ بڑھتے ہیں جوابات کی طرف۔ مائک دیں گے ان کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نہال۔ جی نہال بھائی 6 سوالوں کے جواب دیے، آپ کیا سمجھتے ہیں جواب درست ہونے چاہیے جی ہیں؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں بچوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں؟ اس غزوے کا نام ہے غزوہ احد، جو کہ اسلام کا دوسرا غزوہ ہے۔ ان کا پہلا جواب درست ہے۔ وہ کون سی سورت ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے مکہ شریف کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورہ بلد۔ انہوں نے کہا سورہ بلد نہیں کہا، انہوں نے کہا البیت العتیق، تو ان کا دوسرا جواب درست نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا زمزم شریف کن نبی علیہ السلام کی برکت سے جاری ہوا تھا؟ تو ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کا یہ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں مکہ شریف کا کیا نام ذکر ہوا ہے؟ تو وہ نام ذکر ہوا تھا البیت العتیق، جو انہوں نے سوال نمبر 2 کی جگہ لگا دیا اور سوال نمبر 2 کا جواب سوال نمبر 4 کی جگہ لگا دیا۔ یہاں آنا تھا سورہ بلد، یہاں آنا تھا البیت العتیق، تو یہاں بھی ان سے کیا ہو چکی ہے؟ مسٹیک ہو چکی ہے، 2 غلطیاں کر چکے ہیں یہ۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں پر اللہ پاک کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ تو 40 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کا پانچواں جواب درست ہے۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ سورہ حج میں کل کتنی آیات ہیں؟ تو کل آیات کی تعداد ہے 78 یعنی 2 کم 80 آیتیں ہیں سورہ حج میں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو 6 میں سے 2 غلطیاں کی ہیں، تو کتنے جواب درست ہوئے؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے۔ جی مائک دیں گے ان کو۔ جی نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عمار۔ ماشاءاللہ آپ نے جواب سوال سب سن لیے، تو کیا صورتحال ہونی چاہیے یہاں پر؟ صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ سارے صحیح ہوں گے؟ ایک اکثر صحیح ہوں گے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا غزوہ احد، انہوں نے کہا غزوہ احد، ان کا پہلا جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا سورہ بلد، ماشاءاللہ انہوں نے کہا سورہ بلد، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ چوتھے سوال کا جواب تھا البیت العتیق، انہوں نے کہا البیت العتیق، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہاں آ کر مسٹیک ہوئی ہے سوال نمبر 5 میں، کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں پر اللہ پاک کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ جواب تھا 40۔ انہوں نے کیا کیا؟ 78 لکھ دیا، تو یہاں ان سے کیا ہو چکی ہے؟ مسٹیک، ایک غلطی ہو گئی۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ سورہ حج میں کل کتنی آیات ہیں؟ تو سورہ حج میں ٹوٹل آیات کی تعداد 78 تھی، انہوں نے 40 لکھا، یعنی 5ویں سوال کا جواب چھٹے میں لگا دیا اور چھٹے کا 5ویں میں لگا دیا، تو اس طرح ان کی کتنی مسٹیک ہو گئی؟ تو یہاں بھی 2 غلطیاں، یہاں بھی 2 غلطیاں، تو غلطیاں کرنے کے باوجود یہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ برابر۔ کیا ہو چکے ہیں؟ برابر۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ دونوں کیا ہو گئے؟ جیت گئے۔ کیا ہو گئے؟ جیت گئے۔ ہاں 6 نمبر لے کے نہیں بلکہ 4 نمبر لے کر دونوں آگے بڑھ گئے۔ اللہ پاک ان دونوں بچوں کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو، یہاں موجود بچے، ان سب کو قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کو پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پھر پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا